अमेरिका से सख्त बयानात आने के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका से आने वाले बयानात के बाद हुकूमत की टोन भी तब्दील हो चुकी है। अय्याज सादक की तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए मेरा घर हाजिर है। राना सनाउल्लाह भी ऐसी ही बातें करते हैं। जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो खुद ही मुज़ाकरात की टेबल सजा रहे हैं। इस रजीम की तरफ से अमेरिका के साथ मिलकर बल्कि अमेरिका की डिक्टेशन पर इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया, इमरान खान की हुकूमत को उड़ा के रख दिया गया, इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए गए। इमरान खान पर जो मुकदमा दर्ज किए गए उसमें अमेरिका का तो कोई हाथ नहीं है। बहरहाल अमेरिका तक जनरल बाजवा ने यह पहुंचाया कि इमरान खान रूस के साथ तल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। जनरल बाजवा साहब की इमरान खान के साथ ना जाने क्यों ठन गई कि वो अमेरिका शिकायत लेकर चले गया और फिर अमेरिका की तरफ से इजाज़त दे दी गई कि जनरल कमर जवेद बाजवा जिस तरह चाहें इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दें। अमेरिका के आशीर्वाद के तहत पाकिस्तान से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। इमरान खान इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं। ये लोग जो अमेरिका के चरणों में बैठे हुए थे, उसी अमेरिका की तरफ से अपना काम निकालने के बाद इन पर भी पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और वहाँ पे जो बाइडन के बाद ट्रंप इंतज़ामिया आया चाहती है, उनकी तरफ से इमरान खान की खुल कर हमायत की जा रही है। जैसे ही वहाँ से इमरान खान की हमायत होती है, यहाँ पाकिस्तान में आग लग जाती है और जियो जंग को खड़ा कर दिया जाता है अमेरिका के ख़िलाफ़। इनकी इतनी ज़्यादा हैसियत और अहमियत और वक़्त है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। बहरहाल लड़ा दे ममोले को शहबाज से, तो इन्होंने अपने ममोले को लड़ा दिया और उनके सामने वो चिड़ी साबित हुआ। तो आज इनके साथ जो कुछ हो रहा है, अमेरिका से जिस तरह से ट्रंप के हामियों के बयान आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान में हलचल हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाइडन इंतज़ामिया उसने भी पाकिस्तान पर चढ़ाई करके रख दी है। उनको न जाने क्या सूझा अमेरिकी हुकूमत को, जो बाइडन इंतज़ामिया को जब ये लोग फंसे हुए थे, जब ट्रंप वहाँ पे हमले कर रहे थे इन पर, इनके बयानात पर, तो उनकी तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। बहुत बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन छोटी सी खबर आपके सामने रखते हैं। बड़ी पाबंदियां हैं लेकिन खबर छोटी सी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन अदारों पर इल्ज़ाम है अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने के लिए इनकी निशानदेही की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन अदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसमें खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स भी शामिल है। इसके अलावा कराची में कायम 3 अदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। उनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। तर्जमा ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। यही सारा कुछ इंडिया में भी हो रहा है, दुनिया बाकी भी कर रही है, लेकिन वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो बाइडन के अमेरिका के चरणों में बैठने वाले, इन्होंने क्या कुछ अमेरिका के लिए नहीं कर दिया। वहाँ से इनकी अपनी हामी इंतज़ामिया की तरफ से ये धमकी भी आ गई, पाबंदियाँ भी लग गई हैं। तो बाकी हम बात कर रहे थे ट्रंप के साथियों की, जैसा कि रिचर्ड गिनेरल की तरफ से ट्वीट किया गया था। ट्वीट जंगजियों ने जो कुछ लिखा था कि एक जिन्स परस्त को ट्रंप ने अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया है, तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का वहाँ से इजहार किया गया अमेरिका की तरफ से। रिचर्ड गिनेरल की तरफ से उन्होंने बाकायदा इस ट्वीट को स्क्रीन शॉट लेके रीट्वीट करते हुए कहा कि जो भी है इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। इसके अलावा दीगर की तरफ से भी ऐसी ही बातें की गई हैं। 3-4 लोगों की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जैसे ही वहाँ से ऐसे पैगाम आते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में कैंपेन टांगना शुरू हो गई हैं, लर्जा तारी हो चुका है और यहाँ पे बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान की तरफ से भी थोड़ी सी पसपाई इख्तियार की गई है, जिस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हर सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन जैसे ही वहाँ से प्रेशर हुआ, यहाँ से कैंपेन टांगने लगी, तो इमरान खान ने
بھی اپنی کال واپس لے لی۔ انہوں نے کال واپس لیتے ہوئے کیا کہا وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں۔ اس دوران تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ عمران خان نے سب سے پہلا نکتہ یہ بتایا کہ 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برعکس 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ عمران خان نے دوسری وجہ یہ بتائی ہے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی۔ 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے تھے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پہ تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو عدالتوں میں ضمانت ملتے ہی کسی جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنان، یہ تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ اس ظلم کے خلاف عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ عمران خان تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی۔ تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشنز نہیں جیت سکتی۔ سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پارٹی نشان چھینا، جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا۔ ہمارے امیدواروں کو نشانہ بنایا گیا، 3 امیدواروں کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کرایا گیا۔ ان کو انجینئرنگ کے ذریعے الیکشن جیتنے کا اس قدر یقین تھا۔ یہ عمران خان چوتھی وجہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی وکٹری اسپیچ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن تقریر سے پہلے ان کو پتہ چلا کہ تحریک انصاف الیکشن جیت گئی ہے۔ پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ عمران خان 5ویں وجہ بتاتے ہیں کہ اس رجیم چینج کے بعد کے 2.5 سالوں میں یوں تو انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا، نہ ریاست کا چوتھا ستون سمجھے جانے والے میڈیا میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اخلاق کی جرت تھی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان 7ویں نمبر پہ عمران خان بتاتے ہیں کہ 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئیں۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ان کا مطالبہ آئین اور جمہوریت کی بحالی کا تھا، نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی، نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئیں۔ ان حالات میں جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے، پارلیمنٹ پر، سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا، پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئیں، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں، پر مجھے اس حکومت سے امید نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ عمران خان سے محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور دوسرے کئی سیاسی اپوزیشن لیڈر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ یہ اپنے
نے سن لیا کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس آنے والا ہے، وہ ہے 23 دسمبر 2024، چند دن کے بعد عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے، جس میں عمران خان بشرا بی بی جیل کے اندر جج کے سامنے پیش ہوئے، فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ القادر ٹرسٹ والا، جس کو 190 ملین پاؤنڈ ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو وہاں پہ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے بھی گواہ مزید پیش کرنے سے گریز کیا گیا، کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ محفوظ کر لیجئے، فیصلہ سنا دیجئے۔ تو کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان کو بڑی سزا دے دیں گے؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ امریکہ سے جس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، سختی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس میں اگر عمران خان کو سزا دے دی جاتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رجیم اب بھی اپنی پوچھل پر، اپنی دم پر کھڑی ہے۔ اگر عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ وہاں سے آنے والا پریشر ان لوگوں کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی دو راہ پر ہیں کہ عمران خان کو سزا سنا دی جائے یا پھر عمران خان کو باعزت بری کر دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اگر ان کو بری کرتے ہیں تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ پہلے مقدمات میں کیسے فیصلے سنا دیے گئے، اور میاں نواز شریف صاحب ان کی عقل پر ماتم کریں۔ ان کی طرف سے کئی بار بیان دیا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو اربوں روپے بنتے ہیں، وہ اگر عمران خان نہ کھا جاتے، اپنے گھر نہ لے جاتے تو پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہوتی۔ اس میں سے عمران خان نے 1 روپیہ بھی نہیں کھایا۔ ان کے وکیل کی طرف سے کل ہی کہا گیا کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، وہاں سے جس طرح سے رقم لائی گئی ہے اس کو قانونی طور پر نہیں لایا گیا، اور جس طرح سے کابینہ سے منظوری لی گئی وہ بھی قانونی نہیں تھا، سیٹلمنٹ جو کی گئی ہے وہ بھی قانونی نہیں ہے۔ تو عمران خان نے کتنے پیسے کھائے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کوئی پیسہ عمران خان کی جیب میں نہیں گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو باقی ان کے جو چاہنے والے ہیں، چمچے کڑچے ہم ان کو نہیں کہتے، ٹاؤٹ بھی نہیں کہتے، دلال بھی نہیں کہتے، بہرحال وہ میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا، اربوں روپے کھا گیا۔ کہاں کھا گیا؟ وہ بینک میں پڑے ہیں، نہ صرف پڑے ہیں بلکہ بینک میں پڑے ان کا منافع بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔